السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک عشرہ جو ہے 10 روزے کمپلیٹ ہو جائیں گے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا ایام معدودات، بس گنے چنے دن ہیں۔ اتنا ہم ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ چیزوں کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ایک لمیٹڈ ایک ٹائم ہمیں دیا جاتا ہے، بہت انٹینسو ٹائم دیا جاتا ہے جس میں ہم اپنی عبادات پہ فوکس کریں۔ چلیں آج کی حدیث پہ آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اچھی اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ آج میں جا رہی تھی راستے میں تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ بائک پہ تھا اور وہ obviously غلط راستے پہ جا رہا تھا، اور دوسری سائڈ سے جو صحیح ڈائریکشن سے آ رہے تھے وہ کوئی بزرگ تھے، لیکن وہ اتنا اس پہ چیخ چلا رہے تھے اور اتنی سختی سے اس سے بات کر رہے تھے، اور میں یہ سوچی تھی کہ اس طرح بات کرنے سے بیسیکلی وہ صرف اپنے ہی روزے کو خراب کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ٹھیک ہے، ان کو یہ ضرور اس بچے کو بتانا چاہیے کہ بیٹا آپ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے اخلاق پہ، اپنے مینرز پہ خاص توجہ دے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب وہ 10 روزے کے قریب انسان پہنچتا ہے نا تو ذرا ایگزاسشن شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو تھکن شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری نیند نہیں پوری ہو رہی۔ اس وقت یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے، بہت سے جیسے اسکول کالج کھلے ہوئے ہیں تو صبح اٹھنا سب کو پڑتا ہے، پڑھائیاں چل رہی ہیں اور اس طرح کے بہت سے کام چل رہے ہیں، تو ہم اپنے روزے کو خراب نہ کریں، اپنے اخلاق کی بھی ہم بہت اچھی ایک نمائندگی کریں۔ چلیں جی، آج ہم انشاءاللہ 10واں پارہ شروع کریں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، اور اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا جو دن حق اور باطل کی جدائی کا تھا، جس دن 2 فوجیں آپس میں لڑیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ انفال جو ہے بیسیکلی یہ غزوہ بدر کے بارے میں، غزوہ بدر میں جو پورے ایونٹس ہیں اس کو آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنا پڑے گا، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سمجھنا ہوگا۔ یہ وہ غزوہ تھی جو کہ مسلمانوں کا پہلا مارکا تھا، جس میں مسلمان، جسے ہم کہتے ہیں نا ایمرجنگ پاور کی شکل میں سب کے سامنے آئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ اس لیے تھا کہ ابھی تک ان کو موقع نہیں ملا تھا، جسے کہتے ہیں عام زبان میں ٹو پروو دیئر ورتھ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اب ان کو موقع دیا۔ جب ان کو کامیابی حاصل ہوئی، جیسے کہتے ہیں نا انسان کی ایک ویلیو بڑھ جاتی ہے، انسان کوئی بات بولتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی ہے، لیکن یہ جو موقع ہوتے ہیں نا، اس موقع پہ انسان کو اپنی اندر کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے، یعنی مسلمان کی زندگی کا جو ڈسپلن ہوتا ہے وہ ہر چیز میں ہوتا ہے، اس کی عبادت میں ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے میں ہوتا ہے، اس کے معاملات میں ہوتا ہے، سوشل انٹریکشنز ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مال غنیمت کے لیے بھی اس کو ڈسپلن دیا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ پہلا موقع تھا۔ اس قسم کی سچویشن پیش آئی تھی، کیونکہ عام حالات میں اگر ہم کوئی بھی جنگ کا ماحول دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، بہت سادی سی بات ہے کہ اس میں لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، جو چیز جس کے حصے میں آتی ہے وہ اس کو لے جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بتایا کہ اس کا بھی ایک پورا طریقہ ہے، ایک پرنسپل ہے، اور اس کے مطابق ہی تمام معاملات ہیں ان کو لے کے چلا جائے گا۔ اور یہ اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک ڈسپلن، ایک نظم و ضبط، ایک کسی کام کو کرنے کا طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آیت نمبر 45 پہ آ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ جنگ کے مینرز کیا سکھائے جا رہے ہیں، جیسے میں نے بھی آپ کو اخلاق کی بھی بات کی کہ عام دنوں میں بھی ہم کسی نہ کسی سے ٹکرا جاتے ہیں اور ہمارا کوئی نہ کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ ہم جنگ پہ بھی اپلائی کریں، اور اس کو جو عام ہمارے گھروں میں جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، آفیسز میں جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، ریلیشن شپ میں جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، اس پہ بھی اپلائی کریں۔ تو ایک انسان کی پرسنل گرومنگ کی یہاں بات کی گئی ہے، کیا کہا گیا ہے، ثابت قدم رہو، یعنی
جو کام کرو، جو اپنے مزاج کے اندر چیزیں لے کے آؤ، اس کو لے کر چلو. جیسے ہم کہتے ہیں نا، سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس. تھوڑا کرو لیکن اس کو اچھے طریقے سے کرو. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پرابلم بہت سارے یہی ہیں. کتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں، درس میں جاتے ہیں، حلقاز میں جاتے ہیں، بہت سے سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے کیا ہیں اینڈ آف دا ڈے ہمیں بہت مزہ آیا، ہم نے بہت فیصلے کیے، بس میں نے اس دفعہ اپنے آپ سے پکا وعدہ کیا تھا کہ میں نے یہ کام سارے کرنے ہیں. ایون میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے رمضان میں، بلکہ ہم سب یہ کرتے ہیں رمضان میں، کیونکہ ماحول ہوتا ہے نا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، زیادہ قیام اللیل ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، ہم اس میں بھی پھر کہتے ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ اس وقت عبادت کرنے لگ گئی ہوں، بس اب میں نے تو نا پورے سال کی پلاننگ کر دی ہے، اب میں نے رمضان ختم ہوا نہیں نا اس کے بعد بھی فوراً یہی سارے کام کرتے جانا ہے. لیکن ہماری گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہوتی ہے؟ جب ہم اس سچویشن میں آتے ہیں تو ہم کولیپس کرنا شروع کر جاتے ہیں، ہم سے وہ چیزیں مینج نہیں ہوتی، یہ ہمارے انکنسسٹنٹ پیٹرن آتے ہیں، پھر ہمارا مورائل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں عام حالات میں بھی کیا ہے، ہم پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، بڑے جوش سے شروع کرتے ہیں، فزل آؤٹ. اگر کوئی ہمیں ملے بعد میں پوچھے جی وہ کیا بنا، آپ نے تو بڑے وہ مجھے ایک دکھایا تھا، سہانے خواب دکھائے تھے کہ ہم یہ کریں گے اور یہاں پہ یہ زمین لے کے اس کام کو شروع کریں گے اور یتیموں کے لیے کریں گے، یا کوئی بھی آپ اپنا ویسے اپنے کہیں جاب میں ہیں یا آپ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ جب اپنے کام کرتے ہیں تو کیا ہے، اس پروجیکٹ کو ہم بہت زور سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے. یونیورسٹی پہ یونیورسٹی بدل رہے ہیں، انسٹیٹیوشن پہ انسٹیٹیوشن بدل رہے ہیں. ماں باپ بھی یہ کرتے ہیں، ایون چھوٹی کلاسز میں بچے کو ایک اسکول میں داخل کرایا، اب اس سے خوش نہیں ہے، پھر جناب جی دوسرے اسکول میں داخل کروا دیا. اچھا اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کبھی ہم ان کے بارے میں غور و فکر کریں. بچہ جو ہے وہ کیسے پریشان رہتا ہے، آپ کے پیسے کتنے ضائع ہوتے ہیں، ہر جگہ ایڈمیشن فی آپ دے رہے ہیں، سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، آپ کمپیریزن ہی ہر وقت کرتے رہتے ہیں. اسی طرح لوگ کیریئر چوائسز میں بھی یہ کرتے ہیں. ایک تو یہ نا کہ آپ نے ایک کام کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایک اور بہترین اپرچونٹی دیا، آپ اس کو یوز کرتے ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی سچویشن اگر دی بھی ہے تو آپ وہاں پہ اپنے قدم ہی نہیں جما رہے، 2 دن ادھر کام کیا، 4 دن ادھر کام کیا. تو یہ سارے انکنسسٹنٹ پیٹرن ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں، اور اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان اپنے اندر کنسسٹنسی لے کر آئے. تو یہ کیسے آئے گا جو ہم اس بات کی بات کر رہے ہیں، یہ ثابت قدمی انسان اپنے اندر کیسے لائے؟ ایک تو یہ کہ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں. جب آپ کو کیوں پتا ہوگا نا تو وہ آپ کو اس طرف بار بار کھینچے گا کہ اس سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہونا ہے، اس لیے میں نے یہ کام کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اپنے لیے کوئی اسکیڈول بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے ابھی میں نے رمضان کی بات کی، رمضان میں کام الحمدللہ آسان ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے. رمضان کے بعد ہم وہ نہیں کر سکتے. تو جیسے رمضان میں ہم نے کچھ ٹائم ویسٹرز کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، کچھ اور غلط چیزوں کو ادھر ادھر کیا ہوتا ہے، تو رمضان کے بعد بھی ہم اپنی ان ایکٹیویٹیز کو جو ہے اسٹریم لائن کریں. پھر یہ کہ اسکیڈول بنانے کے بعد اپنے لیے ریمائنڈرز بھی ضرور رکھیں، کس طرح میں نے یاد دہانی رکھنی ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا، اب ہم اس میں کنسسٹنٹ نہیں ہیں. رمضان کے بعد تو آپ اپنی کسی فرینڈ سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ نے فون کرنا ہے، مجھے آپ نے جگانا ہے. آپ ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں جو کہ آپ کے اس مشن کے راستے میں آتے ہیں. ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ جو لوگ ثابت قدم ہوتے ہیں وہ بہت مائنڈ فل ہوتے ہیں. تو ہمارا دین جو ہے وہ تو ہمیں ویسے ہی سکھاتا ہے کہ آپ 5 دفعہ دن میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح جب سنتے ہیں تو آپ مائنڈ فل ہو جائیں. تو یہ ہمارے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اسی طرح اپنے سلیپ پیٹرن کو ٹھیک کریں. اگر آپ نے بیسک چھوٹی چھوٹی اپنی ہیبٹس جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر کنسسٹنٹ پیٹرن آ جاتے ہیں. ینگسٹرز کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کئی دفعہ کہتے ہیں بھئی ہم تو بورنگ لائف سٹائل نہیں گزارنا چاہتے، یہ تو بہت بورنگ ہے، صبح اٹھو سارے کام کرو اور پھر یہ کرو اور وہ کرو. کوئی تھرل ہونی چاہیے نا. دیکھیں یہ کون سی تھرل ہے کہ اینڈ آف دا ڈے آپ اپنے آپ کو بیکار محسوس کر رہے ہیں، آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہے، آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آ رہی ہے، آپ کے اندر فرسٹریشن آ رہی ہے. ہر دوسرے دن ہمیں پتا چلتا ہے کوئی یوتھ جو ہے یا تو وہ ڈپریشن کا مریض بن گیا ہے یا وہ سوئسائڈ کمٹ کر رہا ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ کنسسٹنٹ پیٹرن جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سینس آف اچیومنٹ دیتے ہیں، وہ آپ کو خوشی دیتے ہیں، سیلف ورتھ اپنی بڑھا دیتے ہیں. پھر جب آپ کنسسٹنسی پہ کام کرتے ہیں تو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہمیں یہاں بتا دیا گیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرنا ہے. کتنا یاد کرنا ہے؟ کثیرن. یہ نہیں ہے کہ ایک تسبیح پڑھی، تسبیح سائڈ پہ رکھ دی اور تسبیح پڑھی بھی زوم سپیڈ، فل سپیڈ، دھیان کہیں اور ہے، کام کوئی اور کرنا چاہ رہے ہیں، اب کرے بس پڑھ لیا شکر ہے ہو گیا، آؤ جی اب آرام سے بیٹھ کے مووی دیکھتے ہیں، اب آرام سے بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں. یہ نہیں، کثیرن ہر وقت آپ نے کرنا ہے. تو اگلی آیت پہ اگر ہم آ جائیں تو بہترین ہمیں کمبینیشن دیا جا رہا ہے. وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سورہ انفال کو بھی یاد رکھیں. اب
اپنی زندگی میں ویسے بھی آپ اپلائی کرنے کے لیے چیزیں دیکھیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا. اور پھر کیا کہا؟ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اگر کوئی تم میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی تنازع ہوتا ہے، فَتَفْشَلُوا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بزدلی نہیں دکھانی، یعنی بیک آف نہیں کرنا. کچھ لوگ جیسے پیسو بیہیویئر میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں سہتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنے آپ کو اس قسم کے مسائل سے کیسے نکالیں. تو یہاں پر ایک بہت خوبصورت انداز سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیم ورک کے پرنسپلز میں جو بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر ورک کرے، اپنے اندر کنسسٹنسی لے کر آئے، اپنے جو زندگی ہے اس کو بہترین بنائے. آیت نمبر 53 کو دیکھیں. یہ ہمارے بہت سے مسائل کا حل بھی ہے. کیا؟ ذالک بأن اللہ لم یک مغیر نعمہ انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. ذرا غور سے پڑھیں اور اس کو ہائی لائٹ بھی کر لیں اپنے لیے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما دے اور پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی. اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جب ہم چاہ رہے ہیں کہ ارد گرد ہمارے کوئی انوائرمنٹ بدلے، کوئی ماحول بدلے، کوئی چیزیں بدلے، تو اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے پر کام نہ کریں. ہم نا دوسروں کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. اچھا جی میں نے ایک نمازی دیکھا، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر میں سوچوں گی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. اچھا جی میں نے کوئی ایک درس اٹینڈ کیا، ایک کوئی ٹاک اٹینڈ کی، اسپیکر اگر اچھا تھا نا، اچھا بول رہا تھا، کنونسنگ سٹائل تھا، ایلیکوینٹ تھا بولنے میں، پھر میں نے دین کو فالو کرنا ہے، پھر میں نے قرآن کھول کے دیکھنا ہے. یہاں پہ ہمیں پرنسپل یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات بدلیں، ہماری حیثیت بدلے، کوئی مسلمانوں کی سے ہو، کوئی ویٹیج ہو، تو ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا. ہم سارا دن بیٹھ کے کسی نہ کسی کو پکڑ کے رگڑا نہیں لگا سکتے کہ فلاں مولوی ایسا ہے اور فلاں شخص ایسا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ چینجز آئیں تو سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ ہماری اپنی ذات ہے. اسی لیے کیا کہا؟ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں اور ہم کن کاموں کی طرف توجہ دے رہے ہیں. آیت نمبر 60-61 یہ والا پیسج جو آ رہا ہے. اب تک ہم نے جتنی باتیں پڑھی ہیں نا، آپ اس میں بار بار دیکھیں گے افواہ درگزر کی بات ہوئی ہے. ہمیں بار بار احساس دلایا گیا ہے کہ تقویٰ، ہمیں بار بار احساس دلایا گیا ہے کہ یتیموں بیواؤں کا خیال رکھو، ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا خوفی کے ساتھ رہو، معاف کر دو، پیار محبت سے رہو، ذی القربہ کا خیال رکھو. یعنی کتنی ہی لمبی چیک لسٹ ہے ہمارے پاس اور کتنے امپورٹنٹ میسیجز ہیں. اس میں ہمیں جو باٹم لائن پتہ چلتی ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ بہت پیسفل مذہب ہے. ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھے طریقے سے دنیا میں رہنا ہے. یہ جو ہمارے اوپر آج کل لیبلز لگے ہوئے ہیں نا کہ ہم ٹیررسٹ ہیں، اور ہم ہر جگہ ڈیفینسو موڈ میں آ کے لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میں ایسی نہیں ہوں اور ہم ایسے نہیں ہیں اور اسلام ایسا نہیں ہے. کبھی ہم وہ ٹپیکل سی اگزامپل دیتے رہتے ہیں کہ اسلام تو ہر ایک کو حقوق دیتا ہے، لیکن ہمارے سامنے بہت مشکل اگزامپلز آ رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پرنسپل یہ بھی دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا غزوہ بدر کے ریفرنس سے یہ بات ہو رہی ہے، اور کیا بتایا گیا ہے کہ دنیا بہت سخت ہے، بہت کروئل ہے، بہت ظالم ہے. اچھے انداز میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کی تیاری نہ کریں. اسی لیے ورس نمبر 60 میں کیا آتا ہے کہ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، اور اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سواروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ ان کو خوب جانتا ہے. پیار محبت اور امن والا ہونے کا یا پیسفل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری کوئی تیاری نہ ہو، یعنی ہمارے پاس کوئی ویپنری نہ ہو یا ہماری کوئی آرمی نہ ہو. جیسے فرض کریں کوئی ہم نے اپنے ایسے جہاز بنا لیے، جو ہمارے ایروناٹیکل انجینئرز ہوتے ہیں انہوں نے کوئی ریڈار سسٹم ایسے بنا لیے، ایٹامک بام بنا لیا یا اور اس قسم کی ہم نے چیزیں اپنی پروڈیوس کی، تو ہم ٹیررسٹ ہیں، ہمیں یہ لیبل لگ جائے. اور ہم اس لیبل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ہم سوچیں گے نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے نا، ہمیں ایسی کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا ایک روب ہونا چاہیے، لوگوں کو تمہارے دشمنوں کو پتا ہونا چاہیے تم نے لڑنا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تمہارے پاس لڑنے کے لیے آتا ہے یا تمہیں بلی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تمہارے پاس بھی پورے وسائل ہیں، تم نے بھی پوری تیاری صحیح طرح سے کی ہوئی ہے. کیونکہ یہ جو ایک فیکٹر ہوتا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور اس کے لیے مسلمان جو ہیں
ان کی ہمیشہ تیاری ہونی چاہیے، اور وہ تب ہوگی جب وہی بات ہے کہ پچھلے سارے فیکٹرز جو ہیں وہ چلتے آ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر پھر آپ دیکھیں 64، اس میں کیا رہا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ مومن جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر، آپ سوچیں تھوڑے سے مسلمان صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ بار بار دعائیں پڑھ رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بار بار دعائیں مانگ رہے ہیں کہ رب یہ جو چھوٹی سی جماعت ہے اس کو کامیابی دینا، نہیں تو تیرا نام لینے والے لوگ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ان کو کیا بتایا جا رہا ہے، اللہ آپ کو کافی ہے اور وہ مومن آپ کو کافی ہیں جو آپ کی اتباع کریں۔ یہاں سے ہمیں کیا پرنسپل پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ضروری ہے، یعنی آپ نے اپنے جہاز تیار کر لیے، ایٹامک بام تیار کر لیا، بڑی آپ نے باتیں کر لی کہ ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں اور وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ بلیڈ، لیکن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی، آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے وہ سنت کے طریقے پہ نہیں ہے، آپ بلکہ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بھی چیز حاصل نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی عادت ڈالیں، اور رمضان ایک موقع ہوتا ہے جس میں ہم یہ ایفرٹ شروع کر سکتے ہیں، جیسے صبح سے لے کے شام تک آپ نے جو بھی کام کرنے ہیں آپ ہر چیز میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، اور انہی چیزوں کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کریں، اپنی ہیبٹس کو اس طرف لے کے جائیں۔ یہاں پر اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب جنگ کا موقع ہوتا ہے اور جنگ کے لیے انسان کو تیاری کرنی ہوتی ہے، اس جنگ کے لیے بھی جو وار ٹیکٹکس ہیں وہ سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، یعنی آپ بچوں کو نہیں مار سکتے، عورت کو نہیں مار سکتے، کوئی جو پروٹیکشن لے لیں آپ ان کے لیے کیا کریں گے، کسی کی عبادت گاہ ہے اس کو نہیں آپ تباہ کر سکتے، یا جو راستے میں آپ کے پلانٹس ہیں یا اور ایسی چیزیں ہیں ان کو آپ نہیں خراب کر سکتے، یعنی کہ پورے رولز دیے گئے ہیں ہمیں۔ تو مسلمانوں کو پھر یہاں پہ ڈسپلن کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف تب ہوتا ہے یعنی کہ آپ ایک دم سے نا کسی وقت میں آ کر سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ سنت کے مطابق وہ شخص اپنی زندگی گزارتا ہے جس نے عام دنوں میں بھی اپنے آپ کو اس کا پابند کیا ہوتا ہے، نہیں تو یہ چیز انسان کو یاد ہی نہیں رہتی۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں گے کہ جی میں نے بہت زیادہ ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ نہیں رکھ پائیں گے۔ آیت نمبر 70 اور 71 میں بہت خوبصورت انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی تھے ان کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ کیا کہا جا رہا ہے، اے نبی اپنے ہاتھوں تلے کے قیدیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیں کس قدر خوبصورت انداز میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے قیدیوں کے ساتھ بھی بات کیا کرتے تھے۔ اور پھر آیت نمبر 74 پہ آ جائیں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آؤوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی بھی ہے۔ خوبصورت انداز میں یہ سورت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اب ہم سورت توبہ پہ آ گئے ہیں۔ سورت توبہ جو ہے اس کی کچھ یونیک کوالٹیز بھی ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں بہت باتیں اس طرح سے کر دی جاتی ہیں، بہت باتیں بنا دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے کیسا ہونا چاہیے۔ جب ہم سورت توبہ کو سمجھنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سورت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بسم اللہ نہیں رکھوائی۔ کیوں نہیں رکھوائی؟ پہلے تو ہمیں اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو یہ چیز پتا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بسم اللہ نہیں لکھی تھی، تو آپ پھر خود سے ہی سوچیں گے کہ یہاں پر وہ سچویشن آ گئی ہے جہاں پر ہمیں کیا بتا دیا گیا ہے کہ اب مسلمانوں کو یہاں پہ مرسی لیس ہونا ہے تھوڑا سا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے بالکل ہی کسی قسم کی جو ہے یہاں پہ خیال نہیں کسی کا رکھا جائے گا، لیکن یہاں پہ وہ آیت آ رہی ہے جس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اوور آل آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھنا ہے، یعنی کہ اب آپ کو فیصلے کرنے ہیں تھوڑے، جسے کہتے ہیں نا ہارڈ قسم کے فیصلے کرنے ہیں، اور جب تک آپ وہ ہارڈ قسم کے فیصلے نہیں کریں گے تب تک آپ کی زندگی میں یا جو بھی آپ نے معاملات لے کے چلنے اس میں آسانی نہیں آئے گی۔
سورۃ توبہ ہے یہ کس وقت نازل ہوئی تھی؟ یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی. سورۃ توبہ جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب مسلمان کامیاب تھے. ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ ان کو ریکگنائز کیا گیا تھا کہ یہ ایک سپر پاور ہے. جب پاور آ جاتی ہے انسان کے پاس تو اب انسان کو کئی دفعہ بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. کیوں؟ یو ہیو ٹو انشیور کہ جو رولز ریگولیشنز لاز ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح طرح سے چل رہے ہوں. جب تک مسلمان یہ کام نہیں کریں گے تب تک وہ معاملات صحیح انداز میں نہیں چلیں گے. تو اب یہاں پر مسلمانوں کو ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ فیصلے کرنے تھے، ان کو سسٹم اسٹیبلش کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بڑا مشکل وقت تھا. ایک طرف سے تو مسلمانوں کے لیے ان کو پوری ڈومیسٹک لیول پہ پالیسیز جو تھی ان کو اسٹرانگ کرنا تھا، پھر انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت ساری ڈیلنگ تھی جس کو بہتر کرنا تھا. ادھر سے مشرکین تھے جن کے لیے فیصلے کرنے تھے، اور مشرکین وہ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ بتا رہا تھا کہ انہوں نے کس قدر وقت جو تھا وہ کیسا گزارا تھا. مشرکین جو تھے وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں سے جسے کہتے ہیں چنگاریاں چھوڑتے رہتے تھے، تو ان کو بھی اس وقت ٹائٹ کنٹرول میں لانے کی ضرورت تھی، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص اب ڈکلیئر ہو چکا ہے یہ وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہے اور اب آپ کسی قسم کی گنجائش نہیں چھوڑ سکتے کسی کے لیے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے لیے بھی فیصلے کرنے تھے. وہاں پر کیونکہ اب مسلمان کامیاب تھے تو منافقین بہت زیادہ تھے، اب منافقین کے لیے بھی فیصلے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی. اب تک منافقین کو بہت چانسز دیے گئے تھے، لیکن اب وہ سچویشن آ چکی تھی کہ منافقین کو اس سے زیادہ ٹائم نہیں دیا جا سکتا تھا. ایک قسم کا آپ سمجھے کہ ان کے بھی ایکسپوز ہونے کا وقت آ گیا تھا. یہ وہ وقت بھی تھا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ جو بہت سارے معاہدے کیے گئے تھے، کچھ جو ٹرائبز تھے انہوں نے کیے تھے وہ بھی توڑ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے ایلیمنٹ سے بھی ڈیل کرنا تھا. ابھی یہی بہت سارے چیلنجز تھے، اور وہی بات ہے کہ کامیابی کا سفر تھا تو اسلام کو کہاں کہاں تک پہنچانے کے بارے میں بھی سوچنا تھا. یہ بھی دیکھنا تھا کہ مسلمان جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں کوئی ہائی ہیڈڈ نہ ہو جائیں، اپنے آپ کو چیز نہ سمجھنے لگ جائیں، اللہ کا وہ جو تقویٰ ہے وہ جو تزکیہ کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی برقرار رہے. اب کیا ہوا کہ یہاں پر غزوہ تبوک کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب مسلمان، اگر آپ میپ پہ دیکھیں عرب پینسولا کا، تو پرانے میپس میں بھی خاص طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ 2 سپر پاورز تھی اس ٹائم پہ، ایک پرشین امپائر تھی اور ایک بینزنٹائن امپائر تھی. انہوں نے کبھی بھی عرب علاقہ تھا اس کو کوئی ویلیو نہیں دی. انہوں نے سوچا یہ تو بالکل ڈیزرٹ ہے، وہ صرف اس کو یوز کرتے تھے ایز اے روٹ، جیسے ٹریڈ روٹ کے طور پہ. لیکن اب ان کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ مسلمان یہاں پہ ایک ایمرجنگ سپر پاور بن رہے ہیں اور یہ بہت تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں، وہ ان کے لیے تھریٹ بن گئے تھے. تو جو بینزنٹائن امپائر تھی ان کا جو کنگ تھا وہاں پہ، اس نے مسلمانوں پہ اٹیک کا سوچا. ہیوج آرمی تھی اس کے پاس، اور وہ اس ہیوج آرمی کے ساتھ وہاں پہ تبوک کے بارڈر کے پاس آ کے، جو جارڈن کے سائڈ پہ وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا. تو آپ سوچیں کہ مسلمانوں کے لیے چیلنج جو تھا وہ بہت بڑھ گیا تھا کہ اب مسلمان اس چیز سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. اصل مسئلہ کیا بھی تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے نکل رہے تھے تو جو یہ منافق تھے انہوں نے آتے وقت بھی مسائل پیدا کیے، راستے میں بھی مسائل پیدا کیے. تو یہ بہت سارے چیلنجز تھے. تو ان سب چیلنجز سے ڈیل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت جو یہ سسٹم پورا دیا تھا مسلمانوں کو، وہ سسٹم تھا جس میں کیا کہا گیا کہ اب برات ہے، اب آپ کو اپنی بیزاری کا اعلان کرنا پڑے گا. اب ان کو بتانا پڑے گا کہ ہم ہارڈ کور طریقے سے سارے معاملات کو لے کے چلیں گے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا. تو یہاں پر آؤٹ رائٹ کہہ دیا گیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں، ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں لکھی اور نہ پڑھی، اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے. اگر آپ کبھی قرآن کھولیں گے، جیسے ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ سورۃ توبہ سے شروع کر رہے ہیں تو آپ صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے اور آپ بسم اللہ کو نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، ایک قسم کا سائلنٹ میسج اور اوپن میسج دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے ہیں کہ وہ رب بہت مہربان ہے. یہاں پر اب نہیں،
اب یہاں پر بہت ٹائم دے دیا گیا. اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہیں. اب ان کے لیے کوئی رولنگز بنانی پڑے گی, ان کو روکنا پڑے گا. ان کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ لوگ صحیح کام نہیں کرتے, یہ لوگ ہمیشہ غلط راستے پہ چلتے ہیں اور یہ بہت تباہی کی طرف سب کو لے کے جاتے ہیں. امن اور سکون کی ضرورت ہے تاکہ مسلمان اچھی طرح اپنی پریکٹسز کر سکیں. بہت سے لوگوں کو یہاں پر بہت ترس بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہائے بیچارے, دیکھیں ایسے نہیں ہونا چاہیے نا, تب مسلمانوں کو مارجن دینا چاہیے. دیکھیں نا وہاں پہ حرم میں جانے کی اجازت ہی نہیں نان مسلم کو. ہم جاتے ہیں, ہم کعبہ میں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے, ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. کیا پتہ ان سب کو اجازت مل جائے تو یہ وہاں آ کر مسلمان ہونا شروع ہو جائیں اور ان کے دل کی کیفیت بدل جائے. دیکھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم یاد رکھیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے واقعات ہوئے ہیں, سارا کچھ ہوا ہے شروع سے لے کر مکی دور سے لے کر ہجرت, اس کے بعد آپ دیکھیں حدیبیہ, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں فتح مکہ, اور اس کے بعد کی ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں. پھر بھی وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ ان کے اندر تقویٰ نہیں تھا کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں.